صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طٰہٰ خیر الخلق وأحلاها. کہ ایک غزوہ جس کو غزوہ موریسی کہا جاتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں مہاجرین اور انصار یعنی جو مکہ سے آئے تھے اور جو مدینے میں رہتے تھے، اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ منافقین بھی پائے جاتے تھے. من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اللہ نے ارشاد فرمایا، محبوب تمہارے گرد و نواح مدینہ شریف کے آس پاس میں کچھ منافقین ہیں جو نفاق پر سرکش ہیں اور نفاق پہ اڑے ہوئے. انہی منافقین کا ایک سردار تھا جس کو عبداللہ ابن ابی کہا جاتا ہے. اس نے سرکار علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی آپسی محبت، مودت اور پیار کو برداشت نہ کیا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ اکرام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تھے، نہ ان کے پاس رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کاشتکاری کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، کو بڑھانے کے لیے بیویاں تھیں. مگر صحابہ اکرام جو انصار ہیں، جنہوں نے مدینہ شریف میں ان کو مقام اور ٹھکانہ دیا، جن کے لیے قرآن نے کہا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو مکہ شریف سے آنے والے مصطفیٰ کے جانثاروں کے لیے پیش کر دیا، اپنے مالوں کو پیش کر دیا، اگرچہ ان کو بھی مال کی سخت ضرورت ہوتی، مگر اپنی حاجت پر اپنے اصحاب کی حاجت کو مقدم رکھتے ان کو پہلے دے. تو اب منافقین کو یہ چیز برداشت نہ ہوئی کہ مکہ سے آنے والے اور مدینے میں رہنے والے ہمارے ہی آس پاس اور خاندان کے لوگ ان کے ساتھ اتنی محبت کر رہے ہیں. اس نے آپس میں اختلاف کرانا چاہا. اس کا ایک حلیف تھا اور ایک حضرت عمر فاروق اعظم کا غلام تھا. آپس میں لڑائی ہو گئی. جب جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، قریب تھا کہ تلواریں نکل آئے اور اس منافق نے کہا، عبداللہ ابن ابی نے مدینہ شریف کے ساتھ ان کو اپنے سروں پر بٹھا لیا ہے. ہم کہتے ہیں نا، اگر ان کو تم نے گھر نہ دیے ہوتے اور ان کو اپنے قریب نہ کیا ہوتا تو آج یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کرتے. دیکھو یہ آئے مکہ سے ہے اور تمہارے خلاف کی زبانیں کھول رہے ہیں. اور اس نے ایک جملہ اور بولا، کہنے لگا اب ہم مدینہ پلٹ کے جائیں گے تو ہم میں سے عزت دار ذلیل کو مدینے سے نکال کے باہر کر دے گا. ذلیل کس کو کہا؟ مصطفیٰ کریم کے صحابہ جو مکہ شریف سے ہجرت کر کے مہاجرین آئے تھے، ان کو معاذ اللہ ذلیل کہا. اور اپنے آپ کو جو مدینہ شریف میں رہتے تھے ان کو عزت دار کہا. سرکار علیہ السلام آئے، میرے نبی نے دونوں میں صلح کرائی، حالات کو سنبھالا، لیکن آقا علیہ السلام کو یہ جملہ سن کر کے تکلیف ہوئی. حضرت جبریل امین قرآن کی آیت لے کر دنیا میں تشریف لائے اور اس آیت مبارکہ سورہ منافقون کے اندر موجود ہے. اور جو اس نے کہا تھا مہاجر انصار مہاجر صحابہ کو کہ وہ ذلیل ہے معاذ اللہ اور ہم عزت دار ہیں، اس نے یہ جملہ بولا تھا. قرآن نے اس کے قول کو بیان کیا اور کہا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل. کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مدینہ پلٹ کے جائیں گے تو ہم میں سے عزت دار ذلیل کو نکالے گا. کس کو عزت دار کہا، کس کو ذلیل کہا؟ الیاذ باللہ. وہ اپنے آپ کو عزت دار کہہ رہا تھا، مصطفیٰ کے صحابہ کو ذلیل کہہ رہا تھا. اور اگر آپ اوپر چلے تو چونکہ ہجرت کر کے سرکار بھی تشریف لائے تھے تو جملہ وہاں تک پہنچ رہا تھا. رب قدیر کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب اور میرے محبوب کے ماننے والوں کو ذلیل کہا جائے. قرآن نے فیصلہ کر دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ
माओ, इस्लामी मुस्लिम की बहनों, आपको ये समझना होगा कि आज का ये जलसा पाक में जो इश्तिमा है, ये तुम्हें इस बात का दर्श दे रहा है, इज्जतें मिली है तो सिर्फ इस्लाम की खातिर मिली है। आप जानते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ लाने से पहले दुनिया की कैफियत क्या थी? लोग अपनी बच्चियों को कब्रों में दफन कर दिया करते थे। कुरान ने जिक्र किया वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिल कुतिलत, कि जिस बच्ची को जिंदा कब्र में दफन कर दिया गया है उससे पूछा जाएगा, बता तुझे किस गुनाह की वजह से तेरे बाप ने कत्ल कर दिया था। यह इज्जत नहीं थी, यह जिल्लत की दुनिया थी कि जब बच्चियां पैदा होती लोग नहुसत की नजर से देखते और ये कहते थे मैं किसी का ससुर बन जाऊंगा, कोई मेरा दामाद बनेगा, मुझे इज्जत क्या मिलेगी, इसलिए लड़कियों को दफन कर दिया जाता। अब मैं तारीख के सारे बाप को उठा के तो सामने नहीं ला सकता, लेकिन आप जानती हैं एक ऐसे सहाबी जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था और मुसलमान हो गए थे, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी बयान की कि सरकार अलैहिस्सलाम मेरे घर बच्ची एक खेलती थी, मैं तिजारत पर गया था, मेरे घर में बच्ची पैदा हुई, मुझे नहीं मालूम, मेरी बीवी ने परवरिश की, बच्ची घर में आती जाती, उसने पास पड़ोस के आदमी को दे दिया था, मोहल्ले वालों को दे दिया कि मेरे शौहर को पता चलेगा तो फिर ऐसी सूरत में उसको कत्ल कर डालेगा। अब अंदाजा लगाइए, अपने पेट से, उसी माँ के पेट से पैदा होने वाली बच्ची जिसको वो अपने सीने से 1 मिनट जुदा करना पसंद हालात को देखकर मजबूर हो गई थी, सरकार से पहले के कल्चर और तहजीब को देखकर, इसलिए मोहल्ले में उसने परवरिश के लिए बच्ची को दे दिया, इस ख्याल में कि शौहर को पता चलेगा तो ये मार डालेगा, उसको जिंदा दरगोर कर देगा। लेकिन वो बच्ची खेलने चली आती। एक दिन शौहर ने कहा बड़ी अच्छी बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है, उसने देखा कि शायद मेरे शौहर का दिल नरम पड़ गया है, उसने इजहार कर दिया कि ये किसी और की बच्ची नहीं, ये तुम्हारी बच्ची है, बस खौफ की वजह से मैंने उधर दे दिया है। लेकिन इतना सुनना था, उसको उसी जमाने जाहिलियत का ख्याल आने लगा और आर महसूस होने लगा कि मैं किसी का ससुर बन जाऊंगा। उस बच्ची को दफन करने के लिए ले जाते हैं, रसूल करीम से कहा सरकार मुझे माफी दिला दे, अब कलमा पढ़ लिया है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि बच्चियों की कोई कदर नहीं थी, मगर कुर्बान जाए इस्लाम की पाकीज़ा तालीम पर। जब मेरे सरकार ने 40 साल की जिंदगी में फारान की चोटी पर खड़े होकर कहा था कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कलमा पढ़ो कामयाब हो जाओगे, उस वक्त मेरे सरकार की गोद में कोई और नहीं फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जो 5 साल की थी। सरकार ने उनको उठाया था। इधर इस्लाम का पहला पैगाम दिया जा रहा है और दुनिया वालों को बताया जा रहा है फातिमा को गोद में उठाकर कि अब बच्चियों को जिंदा कब्रों में दफन नहीं किया जाएगा, इसलिए कि इज्जतें देने वाला मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला चुका है। जिस जमाने में बच्चियों को कब्र में दफन किया जा रहा हो, अब आप जरा प्रैक्टिकली तौर पे सोचकर तो देखें, ऐसा कानून बना हो बच्चियां पैदा होंगी कब्रों में दफन किया जाएगा, ऐसे आलम में मेरे सरकार ने फिक्र को इस तरह बदल दिया, फरमाया फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, जिन बच्चियों को तुम कब्रों में दफन करने के काबिल समझते हो, मैं नबियों का सरदार होकर तुम्हें बता रहा हूं कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तारीख ने समझ लिया और सरकार अलैहिस्सलाम ने मिजाज को ऐसे बदला। यही तो मेरे मुस्तफा का मौजज़ा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दुनिया में रहे, मगर दुनिया से तशरीफ ले जाते हुए कह रहे हैं रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह जमीन पर किसी काफिर को आबाद न छोड़, अगर छोड़ देगा तो इनकी नस्लें भी गुमराह और काफिर बदकार पैदा होंगी। लेकिन सरकार अलैहिस्सलाम है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल अदा की है। नबी की तबलीग पर कोई शक नहीं हो सकता, आपने बहुत खिदमत अंजाम दी है, लेकिन ये तो उनकी कौम का ज़र्फ था जो इतनी पाकीज़ा नबी उलुल अज़्म अंबिया में से जिनका शुमार होता है, उनकी 1350 साढ़े 950
سال کی زندگی میں اپنے آپ کو بدل نہ سکے، لیکن آؤ میرے سرکار کا معجزہ دیکھو۔ 40 سال میں اعلان نبوت کر رہے ہیں، 10 سال مکہ شریف میں رہتے ہیں، ان میں بھی کفار کے مظالم کو برداشت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ 10 سال تک، یعنی 10 سال آپ نے وہاں گزارے، اسی طریقے 13 سال وہاں گزارے آپ نے، 53 سال تک سرکار مکہ شریف میں رہے، 10 سال کی زندگی آپ نے مدینہ شریف میں گزاری ہے، ان میں کبھی جنگ بدر ہے، کبھی جنگ احد ہے، کبھی غزوہ مستلق ہے، کبھی غزوہ احزاب ہے، اور کبھی غزوہ خندق احزاب، اس طرح کی جنگیں ہیں۔ اس میں سرکار نے اسلام کی تعلیم اس طرح عام کر دی تھی کہ سرکار دنیا سے تشریف لے کر گئے، پوری دنیا میں یہی آواز آ رہی تھی، اگر کوئی ذات ہے حقانیت کی پہچان تو اسی کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا، جس اسلام نے مردوں کو حاکم کہا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے حاکم ہے، وہ اسلام پھیل گیا۔ جس نے باپ کا مقام بتایا وہ اسلام پھیل گیا۔ جس نے عورت کو اس طرح عزت دی کہ اگر وہ اپنے گھر کے اندر ہے، اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے، تو بچی کا مرتبہ دے کر سرور کائنات نے فرما دیا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہیں، کسی کی 4 بیٹیاں ہیں، چاروں کی پرورش کر دے، اور ان کی اگر ان کی صحیح طور پر پرورش کر کے شادی کرا دے، سرکار فرماتے ہیں جنتی ہے۔ حضور نے فرمایا 3 بیٹیاں ہیں، حضرت عائشہ کہتی ہے 3 ہے، حضور نے فرمایا پھر بھی جنتی ہے، 2 ہے پھر بھی جنتی ہے، 1 ہے پھر بھی جنتی ہے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کو اپنی خالی گود یاد آ گئی، کہنے لگی میرے آقا اگر کسی کی بھی کوئی بچی نہ ہو تو ایسی عورت کی بخشش کون کرائے گا؟ میرے سرکار نے فرمایا جس کی کوئی بخشش نہیں کراتا ہے اس کی بخشش کرانے والا محمد عربی ہے۔ سرکار نے کس طرح عزت عطا فرمائی؟ یہی بچی جب بڑی ہوئی اور بن گئی کسی کے گھر کی دلہن، بیوی کا درجہ مل گیا، تو میرے سرکار نے پھر ایسی صورت میں بیوی کا مقام بتا دیا اور مردوں کو تاکید کی، لا تضرب الوجه ولا تقبح، عورتوں کے چہروں پہ مارو نہیں، عورتوں کو گالی گلوج نہ کرو۔ سرکار نے اور مردوں کو سمجھایا، کہا کہ یہ عورتیں بس بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ان قومتہا، اگر تو ان کو سنبھالے گا تو ایسی صورت میں لکسرتہا، توڑنا ہی طلاق۔ سرکار نے بیوی کا مقام و مرتبہ بیان کیا اور بتا دیا کہ بیویاں گالیاں دینے کے لیے نہیں، محبت کے ساتھ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ میرے نبی نے علیہ السلام نے صرف تھیوری بیان نہیں کی، بلکہ سرکار نے اپنے کردار کے ذریعے خود فرماتے ہیں خیرکم خیر لأہلی، تم میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے جن کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین آتے، حضور غار حرا میں تشریف فرمائے، جبریل امین آئے، کہ حضور یہ خدیجہ جو کھانا لے کر آ رہی ہے ان کو اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور کہا کہ ان کو سلام بھیجا ہے اور میرا سلام بھی خدیجہ سے کہہ دینا، اور ان کو بتا دینا خدیجہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایسا محل رکھا ہے جس میں نہ کوئی شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ کوئی آواز ہے۔ اللہ نے یہ مقام و مرتبہ ارشاد فرما دیا اور بیان کر دیا۔ ہم نے کہا یہ اسلام کی برکت تھی، جب تک مائیں پہلے اسلام سے پہلے کی ماؤں کا عالم یہ تھا، العیاذ باللہ، اگر شوہر ختم ہو جاتا، سگا بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا کر کے رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ تاریخ نے بدنما طاق بھی ہمیں دیا ہے، لیکن اسلام کی برکتیں ایسی ہے جس اسلام نے کہہ دیا یہ مائیں بیویاں بنانے کے لیے نہیں، بے قدری کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کا مقام تو یہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پہلے قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اب ذرا آگے تو بڑھے، بچی پیدا ہوئی، اب تک کسی کی بیٹی ہے، اس کو مقام سرکار دے رہے ہیں، کسی کے گھر کی بیوی بن گئی ہے، سرکار اس کو مقام دے رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ الزہرا
چھوٹی ہیں, کئی ابو جان امی جان بلا رہی ہے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے, کہا خدیجہ کیا ہوا؟ کہا حضور مجھے بخار ہے, اب نہیں لگتا کہ میں دنیا میں رہوں گی. سرکار مجھے یہ مبارک چادر دے دے, میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کو کفن بنا لیا جائے. میرے سرکار نے فرمایا اے خدیجہ تم صرف چادر مانگ رہی ہو, لو طلبتی محمدن جلدہ, اگر محمد عربی سے اس کے جسم کی کھال مانگتی میں تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا. سرکار نے بتا دیا ہے کہ یہ بیویاں پیروں کی ٹھوکروں پہ لانے کے لیے نہیں, عزت کے ساتھ گھر میں عزت و وقار کے ساتھ رکھنے کے لیے ہے. اس لیے سمجھنا ہوگا ہماری جو بچیاں اسلام چھوڑ کر کفار سے نظریں ملا کر اسلام کو چھوڑ کر ادھر چلی جاتی ہے, ان کو میں اتنا ہی پیغام پہنچاؤں گا, عزتیں کسی اور مذہب میں نہیں ہے, اگر عزتیں ملا کرتی ہے تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملا کرتی ہے. جب یہ عورت شوہر کے مرتبے بیوی کے درجے سے نکل کر عمر دراز ہو گئی, بچے پیدا ہو گئے, تو بیوی تو اب بھی رہی مگر اب کسی کی ماں بن گئی ہے. جب تک بچی تھی بیٹی کا مقام ہے, بیوی بنی بیوی کی شکل میں عزت دے دی, بہن بنی بہن کے اعتبار سے اس کو وقار و مرتبہ عطا فرما دیا. اور جب یہی عورت ماں بن گئی تو سرکار علیہ السلام نے فرما دیا ہما جنتو کا ونارو کا, اے بچوں اتنا یاد رکھو کہ تمہارے ماں اور باپ دونوں تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بھی ہے اور جہنم کا سبب بھی ہے. اگر ان کی خدمات انجام دو گے اللہ تمہیں جنتی بنا دے گا, اور اگر ان کے ساتھ تم نے بدتمیزی کی, خدمات انجام نہیں دی تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا. اور تمام ملحمہ کے لیے کیا کہا سرور کائنات نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, قدم جو جنت جو ہے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اتنا ہی نہیں, میرے سرکار علیہ السلام نے سگی ماں تو سگی ہوتی ہے, آقا علیہ السلام نے اسی عورت کو جو کسی کی سگی ماں ہو اس کو تو وقار دیا ہی ہے. اگر کوئی عورت کسی بچے کو دودھ پلا دے اس کو دائی ماں کہا جاتا ہے, سرکار نے اس کی بھی عزت کر کے دکھائی. ایک دن میرے سرکار خانہ کعبہ کے قریب موجود ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی, میرے سرکار کھڑے ہو گئے, اپنی مبارک چادر کو زمین پہ بچھایا, حضرت حلیمہ سعدیہ کو بٹھایا, باتیں کرتے رہے. اس کے بعد جانے لگی تو کھڑے ہو کر استقبال کیا, رخصت کر دیا. آخر صحابہ کرام میں کچھ ایسے تھے جو ان کو نہیں جانتے تھے, کہا حضور یہ کون خوش نصیب بوڑھی ہے جس کے لیے نبیوں کا سردار کھڑا ہو گیا ہے, یہ کون خوش نصیب بیوی ہے کہ جس کے لیے نبیوں کے سردار نے چادر کو بٹھا دیا ہے, عزت کے ساتھ رخصت کیا ہے, پیار کے ساتھ باتیں کی ہے. حضور نے فرمایا تم نہیں جانتے یہ میری دائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے. جب دودھ پلانے والی ماں کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو جس کے بطن سے ہم بے پیدا ہوئے ہیں, جس کے شکم سے ہمیں تولد اور ہمیں پیدائش ملی ہے, اللہ نے اس کے مقام و مرتبے کو کس قدر بلند و بالا رکھا ہے. اس لیے سمجھنا ہوگا یہ عزتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں اسلام کے صدقے میں دی, لیکن جب عزتیں مل جائیں تو عزتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی. صرف عورت ہو جانے سے عزت نہیں, عزت اسی صورت میں ہے اور سچی کنیز فاطمہ بنانے کے لیے نسخہ حضرت علی نے دیا. میرے سرکار نے فرمایا, حضرت علی حدیث کے راوی ہے, حضور فرماتے ہیں ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ. سب سے پہلی عادت یہ ہے کہ مصطفیٰ کا عشق ان کی گھٹی میں پلا دو. اگر آپ ماں ہیں اور آپ کی اولاد ہے تو آپ کی ذمہ داری کچھ اور بھی ہو جاتی ہے. شوہر کی ذمہ داری وہ بچوں کی پرورش کرے, ماں کی ذمہ داری چونکہ اولاد بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں, زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں, اس لیے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کو اسلامی کلچر میں ڈھالنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو
کہ اپنا وقت بچانے کے لیے, اپنے مائنڈ کو ڈسٹرب ہونے سے بچانے کے لیے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے ان کا وقت برباد کرے, ان کے بچپن کو تباہی کی طرف لے کر جائے. سرکار نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 عادتیں سکھاؤ. سب سے پہلا عشق رسول سکھا دو, اس لیے کہ جب عشق رسول اپنے بچوں کی گھٹیوں میں پلا دو گی تو پھر کوئی بچی کسی بھی اسکول میں اگر جا رہی ہے اسلامی پردے کے ساتھ جائے گی, اسلامی ماحول کے ساتھ جائے گی, دینیات کو سامنے رکھ کر کے جائے گی, کسی کافر یا کسی بدعقیدہ کے ساتھ یا کسی اجنبی کے ساتھ نظریں نہیں ملائے گی, اس لیے کہ اس کی ماں نے اس کو بتا دیا ہوگا. بیٹیوں یاد رکھو, الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا انسان کا زیور ہے, حیا انسان کی عزت ہے, حیا انسان کا وقار, عورت کا وقار ہے. حیا اور عورت کے لیے ایک پاکیزہ صفت ہے. جس عورت کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے وہ عورت نہیں بلکہ ایک بدکار بن جایا کرتی ہے. اس لیے اس حیا کو سنبھال کے رکھو. تمہیں نظریں کسی اور کی طرف نہیں جمانا ہے, تمہیں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ تم سچی کنیز فاطمہ ہو. یہ بچیوں کو موبائل دکھا کر اور دنیاوی تعلیمات, دنیاوی چیزوں کو دکھا کر ان کے کلچر کو برباد کرنے سے نہیں ملے گا, بلکہ یہ پاکیزہ کلچر ملے گا تو اپنی بچیوں کو قرآن پڑھانے سے ملے گا, مصطفیٰ کا دین سکھانے سے ملے گا, حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے واقعات سنانے سے ملے گا. سرکار علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرتے تو توحید کے کلمے سکھاتے تھے, اپنی بارگاہ میں بٹھاتے ان کو اللہ رب العزت کا پیار, اللہ کا عشق سکھاتے. ہے کہ چلتے پھرتے بچیوں کو کبھی کلمہ سکھاؤ, کبھی دین سکھاؤ اور ان کو بچپن سے بتاؤ بیٹیوں پردہ تمہارے لیے ضروری ہے, نظریں جھکا کے چلنا تمہارے لیے ضروری ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاکیزہ کنیزوں, اپنی ذمہ داری کو سمجھو. آپ جانتی ہے اور نہیں جانتی ہے تو سنو, سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پاکیزہ تعلیم کسی بچی کو مل جاتی ہے اور اگر گھر کے اندر باپ کا قدم اگر بہک رہا ہو شریعت سے تو وہ بچیاں اپنے باپ کو سدھارتی ہے, اپنے ماں کو سدھارتی ہے, وہ اپنی بچیاں اپنے گھر والوں کا کلچر پاکیزہ کر دیا کرتی ہے. آپ تاریخ کو اٹھائیے, ایک ایسی ذات ملتی ہے جس کو صحابی رسول حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں, مسجد نبوی میں ہے, نماز پڑھ کے وہیں سو جاتے. حضور نے فرمایا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ کہنے لگے سرکار میرا بیک گراؤنڈ بڑا کمزور ہے, میرا رنگ بھی صاف ستھرا نہیں ہے, میرا خاندان بھی نہیں ہے, مجھے کون اپنی بیٹی دے دے گا؟ رسول کریم نے ارشاد فرمایا فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جاؤ اور اس کو جا کر کے میرا پیغام پہنچانا. کہنا حضور نے سلام بھیجا ہے اور تمہارے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے, تمہیں بھی بھیجا ہے اور ایک پیغام دیا ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. صحابی گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون آیا ہے؟ جواب ملا میں حضور کا صحابی جلیبیب, آ جاؤ. بٹھا دیا کہ حضور نے آپ کو آپ کے گھر والوں کو سلام بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور کیا ہے؟ کہا کہ حضور نے ایک پیغام بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کرو. یہاں میری بہنیں بیٹھی ہیں, بہت سارے باپ ایسے ہوتے ہیں جو دیندار رشتے تلاش کرتے ہیں, مگر بہت ساری عورتیں اس بیکار فکر کی حامل ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہے نہیں ہمیں کوئی ڈاکٹر انجینئر چاہیے. ہم نے کہا ایک بات یاد رکھو, دنیاوی تعلیم حاصل کر کے انسان متقی نہیں بنتا ہے, خوف الہی نہیں ہوتا ہے. اگر خوف الہی ہو جائے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی بنیاد پر تو پھر ایسی صورت میں یہ جو بہت بڑے اپنے آپ کو پڑھا لکھا شمار کرتے ہیں ان کے اندر غلط خصلتیں کیوں ہوتی ہیں؟ بدعقیدہ لوگوں کے لیے ان کے دلوں میں نرمی کیوں ہوتی ہے؟ وہ شراب کے عادی کیوں ہوتے ہیں؟ رشوت خوری کیوں آ جاتی ہے؟ بدکاریاں کیوں آ جاتی ہے؟ لیکن یہ مدرسے ہیں جہاں سے پڑھنے والے عالم دین جب تیار ہوتے ہیں تو کوئی عالم آپ کو جواری نہیں ملے گا,
کوئی عالم آپ کو شرابی نہیں ملے گا، کوئی عالم آپ کو ڈگا ماری کرتا ہوا نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ دینی تعلیم کی برکت ہے۔ سرکار علیہ السلام کا مزاج دیکھے، شریعت مصطفیٰ کا اصول دیکھے۔ سرکار علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پیغام بھیج دینا کہ ان سے کہہ دینا اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ حضور نے پیغام اس لیے بھجوایا تھا تاکہ قیامت تک کے آنے والے ماں باپ کو یہ پتا چل جائے، عورتوں کو اور مردوں کو یہ پتا چل جائے کہ اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے گناہگار نہیں نیکوکار ہی تلاش کرنا چاہیے۔ سرکار علیہ السلام کے صحابی نے کہا شادی کر دو اپنی بیٹی کے ساتھ، حضور نے کہا ہے۔ میں نے ایک جملہ بولا تھا، اگر بیٹی دین سیکھی ہوئی ہوتی ہے اور قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے تو اگر وقتی طور پہ باپ کا قدم ادھر ادھر ہو جائے تو بیٹی بتا دیتی ہے کہ ابا یہ شریعت کے خلاف جا۔ اب جنید کو کی بیٹی کا ہاتھ مانگ، اس بیٹی کے ماں باپ کے ذہن میں قرآن کی یہ آیت نہیں آئی کہ قرآن فرماتا ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیارۃ من امرهم، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو اب مسلمان مرد و عورت کو اس بات کی اتھارٹی اجازت نہیں کہ وہ اپنی من کی بات کرے، اب مصطفیٰ کی بات ماننا ہوگی، قرآن کی بات ماننا۔ اب اس بیٹی کا جس کے لیے وہ پیغام کھلواؤ، سو رہا ہے وہ، سو رہا ہے ان کو جگہ ٹھنڈا پانی، ٹھنڈا پانی۔ ہلو تھوڑی آواز کھلوائیے، آواز کم ہے، رات بھی آواز کھا گیا، اب بھی آواز کھا رہا ہے۔ ہلو، اور آواز کھولیے تھوڑی۔ ہلو تھوڑی سی آواز، ہاں ساؤنڈ کی آواز کھولے، بس رہنے دیجئے، بس رہنے دیجئے یہیں پر، اب کچھ مت کیجئے اس میں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو صحابیہ اور صحابی تھے ان کی بیٹی پردے کی آڑ میں تھی۔ ماں باپ نے فیصلہ کر کے کہا کہ ہم سرکار علیہ السلام کے صحابی سے کہا کہ معذرت کے ساتھ ہم اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں نہیں دے سکتے۔ ذہن سے قرآن کی آیت نکل گئی، جیسے ہی اس بچی نے سنا جس کا یہ پیغام لے کر کے آئے تھے، پردے کی آڑ میں تھی، کہنے لگی اپنے والد بزرگوار سے اتردون علی امر رسول اللہ، ابا جان ہوش کے ناخون لیں، آپ سرکار کے فرمان کو رد کر رہے ہیں، بھیجا کس نے ہے؟ آسان جملہ کر دیتا ہوں، اس نے گویا زبان حال سے یہ کہا تھا ابا جان آنے والا صحابی اگر خوبصورت نہیں ہے دیکھنے میں تو نہ ہو، لیکن بھیجنے والا مصطفیٰ تو بڑا حسین و جمیل ہے، آپ اس صحابی کی بات کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے، مدینے کے تاجدار نے بھیجا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دے تو اب تمہیں اتھارٹی نہیں ہے کہ تم وہاں پر اپنی منمانی کرو۔ اس نے بات تھی، صحابی رسول کو فوراً قرآن کی آیت یاد آ گئی، آپ اپنی بیٹی کو لیا، ہونے والے داماد
اولاد کو لیا, سرکار کی بارگاہ میں گئے, حضور سے معافی مانگی, سرکار مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. آپ ذرا یہاں غور کریں, ایک بچی گھر کے اندر ہے جس کو ماں باپ نے دین سکھایا تھا, آج اگر باپ کا بظاہر ظاہر سے وہ آیت نکل جاتی ہے تو یہی بیٹی دین یاد دلاتی نظر آ رہی ہے. سرکار کی بارگاہ میں پہنچ گئے, حضور اس بچی کے اس جواب سے بہت خوش ہوئی. میرے سرکار نے دونوں کا نکاح پڑھا دیا, اور نکاح پڑھا کے حضور نے دعا کی, اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشہا کدا. اے اللہ اس بیٹی پر, اس بچی پر بھلائی کی برسات فرما دے اور اس کی زندگی کو خوشحال بنا دے. حضرت جلیبیب غریب صحابی تھے, لیکن حضور کی دعا اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ اب مدینہ شریف میں سخاوت کرنے والے لوگوں میں حضرت جلیبیب کا نام آتا تھا. یہ وہ صحابی رسول تھے کہ غزوہ احد کے موقع پر ان کی لاش نہیں مل رہی تھی. حضور نے پوچھا, سب کے لاشیں مل گئے؟ صحابہ نے کہا حضور سب کی لاشیں مل گئی ہیں. میرے سرکار رو کر فرماتے میرا جلیبیب کہاں ہے؟ لوگوں نے تلاش کیا تو 7 کافروں کے بیچ اسی بچی کا شوہر حضرت جلیبیب لیٹے ہوئے تھے, آرام میں تھے, شہادت کا جام پی چکے تھے. سرکار علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا, حضور نے اسی صحابی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور تنے تنہا قبر میں اتر کر حضرت جلیبیب کو زمین پر لٹا دیا ہے. ایک صحابی دیکھ کر کہتے تھے دل یہ چاہتا تھا کاش آج مجھے شہادت کا جام ملا ہوتا اور مدینے کے تاجدار نے اپنے ہاتھوں سے مجھے زمین میں اتار دیا ہوتا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے, جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. اب آپ اندازہ لگائیں, اس بچی نے اپنے باپ کے قدم کو دوسری ڈگر سے اور بھولے ہوئے باپ کو یاد دلانے کی کوشش کی. وجہ یہ تھی کہ اس بچی نے بایو کیمسٹری اور فزکس نہیں پڑھا تھا, اس نے مصطفیٰ کریم کا لایا ہوا مقدس قرآن پڑھا تھا. اس سے سمجھ میں آ گیا کہ بایو فزکس اور کیمسٹری اور عصری تعلیم سے انسان کی, عورتوں کی حیا باقی نہیں رہتی ہے, بلکہ اگر حیا کو باقی رکھنا ہے اور دینی زیور کو باقی رکھنا ہے تو حضرت علامہ مولانا محسن صاحب کے قائم کردہ لڑکیوں کے مدرسے میں اپنی بچیوں کا داخلہ کرا کے دنیا والوں کو یہ ذہن دینا ہوگا کہ ہمیں دنیاوی علوم سے عزتیں نہیں چاہیے, ہمیں عزت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین سے چاہیے. اس لیے کہ جب تک لوگ دنیاوی علوم حاصل کرتے تھے ہماری بچیوں کی کوئی قدر نہیں تھی. جب عزتیں دینے والا مصطفیٰ ہے تو ہمیں دین بھی اسی کا چاہیے جس نے ہمیں یہ دین عطا کیا. سمجھ گئے؟ اب آپ ذرا اندازہ لگائیں, جس بچی کو عورتیں دنوں رات کی محنت اور جد و جہد کے بعد پالتی ہیں, لیکن کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کرتی. وہی بچی کسی کے ساتھ 2-4 آنکھیں 2-4 کر لیتی ہے اور پھر گھر والوں کو مجبور کرتی ہے کہ ابا جان مجھے اسی سے شادی کرنا ہے, اور باپ بھی دینی تعلیم کم ہونے کی وجہ سے غیر مسلم کے ساتھ اپنی بیٹی کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ چند دنوں کے بعد اس لڑکی کی لاش یا تو کسی جنگل میں ملتی ہے یا کسی کنویں میں ملتی ہے, اس کو یا تو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے. اور ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جس بیٹی کو آپ نے خون جگر پلا کر کے پالا تھا, آج وہی بچی جب مرتد ہو گئی معاذ اللہ تو نہ باپ اس کو قبول کر رہا ہے. اور کافروں کا طریقہ تو یہ ہے ہی, وہ تو چاہتے ہی یہی ہے کہ مسلم جنریشن میں ان عورتوں کی جنریشن کو کم کیا جائے, ان بچیوں کو کنورٹ کر کے اپنی طرف لے کر آئے. اس لیے کہ ان کو معلوم ہے بچوں کی پیدائش کرنا یہ مردوں کا کام نہیں, عورتوں کا کام ہے. وہ یہ چاہتے ہیں
کہ جب مسلم بچیوں کو ہم اپنے مذہب میں لے کر آ جائیں گے تو ان کی کوکھ ناپاک ہو جائے گی. اب ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا کوئی غلام صابر نہیں ہوگا, کوئی کافر پیدا ہوگا. اس لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا, کافروں کے حربوں کو سمجھنا ہوگا. آخر ہوتا کیا ہے, جس نے محبت کا جھانسا دلایا تھا, جس نے پیار کا آپ کو پاٹ پڑھایا تھا, اس نے زندگی کو برباد کر دیا. قرآن نے کہا فَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. قرآن نے کہہ دیا نا کہ جو دین اسلام کو چھوڑتے ہیں, کفر کی حالت میں مرتے ہیں, یاد رکھو وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. ہم نے بچیاں اس لیے پیدا نہیں کی ہے کہ ان کو جہنمی بنایا جائے, بلکہ بچیاں اس لیے آئی ہے کہ ان کو مصطفیٰ کریم کا دین سکھا کے, ان کو کنیز فاطمہ بنا کے, جب قیامت کے دن حضرت فاطمہ الزہرا جنت میں جا رہی ہو تو یہ کنیزیں بھی آ کر کہیں ہم نے دنیا میں کنیز بن کے زندگی گزاری ہے, اس لیے سیدہ اب کنیزوں کو چھوڑ کر نہ جائیے, ہمیں بھی جنت میں لے کر چلیے. اس لیے آپ کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے, اپنی بہن اپنی بیٹیوں کو حضرت علامہ مولانا محسن صاحب کے قائم کردہ ادارے, اس ادارے کے اندر داخل کرائیں تاکہ بچیوں کو پردہ بھی کرنے کا شوق پیدا ہو, عبادات کا ذوق ہو, اور وہ شادی کے وقت میں اپنے باپ کی عزت کو تار تار نہ کریں, بلکہ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر عمل کر کے شادیوں کے وقت اگر کوئی رشتہ لے کر آئے تو سب سے پہلے بچیاں اپنے ماں باپ سے عرض کرے, ابا جان رشتہ تلاش کرنا ہے تو یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. اگر ایسی بچیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہوں گی تو قسم خدا کی آج بھی سالار مسعود غازی, آج بھی غوث پاک, صابر پاک, غلام تاج الشریعہ ہماری ان بچیوں کے پیٹ اور کوکوں سے پیدا ہو کر دنیا والوں کو بتائیں گے ابھی اعلیٰ حضرت کے غلام مرے نہیں ہیں, ان کے مسلک کو پھیلانے کے لیے زندہ ہیں. بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مذہب اہل سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میری بہن بیٹیوں کو اسلام کے ساتھ زندگی گزارنے اور عزت و وقار کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, تم